یہ جو بخاری صاحب نے بات کی کہ اب یہ آخری وقت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز جس وقت خاص طور پہ پیپلز پارٹی پہ سب سے زیادہ ذمہ داری اس وقت عائد ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو لوگوں کے ساتھ یا پاکستان کے وکلا کے ساتھ، پاکستان کی سول سوسائٹی کے ساتھ جن وعدوں کا یقین دہانیوں جو ان کو دلوائی گئیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ وعدے پاکستان کی، اگر ہم پچھلی تاریخ دیکھیں، جو کمیٹیاں یا وعدے پاکستان کی تاریخ میں ہوتے رہے، بنتے رہے، وہ کبھی پورے نہ ہوئے؟ لیکن اگر آج کے پاکستان کو ہم دیکھیں، آج کے پاکستان کے حالات کو ملک صاحب دیکھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار ہے، کیا وہ وعدے پورے کرتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے، خاص طور پہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے؟ تھینک یو اعجاز. میں سب سے پہلے بخاری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرز نے ایک وفد جو ان کی قیادت میں آ رہا تھا نومبر لاسٹ ایئر بلایا تھا کہ ہم ان کے ساتھ ریسیپروکل کوآپریشن کا معاہدہ کر سکیں، لیکن ان کا نام ECL میں ہونے کی وجہ سے اور گورنمنٹ نے ان کو آنے سے روک دیا تھا تو یہ آ نہیں سکے تھے. اب یہ آئے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ بار، ان کے ممبرز اور یہاں کے وکلاء کے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ وکلاء برطانیہ کے وکلاء سے ملیں گے تو ہم باہمی تعاون اور کنسلٹیشن سے کچھ ایسے معاملات کے اوپر اپنی رائے دے سکتے ہیں جو بعد میں آنے والے وقت میں پاکستانی وکلاء کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے. آپ نے ایک امپورٹنٹ ایک کویسچن جو میرے خیال پوری قوم کا اب یہ سوال بن گیا ہے کہ کیا سیاسی جماعتوں کے وعدے جو عوام سے اور وکلاء سے جو 60 سال سے کرتے آ رہے ہیں وہ پورے ہوں گے یا نہیں؟ اصل مسئلہ میرے خیال میں یہ ہے کہ 60 سال تک ہم جس عدلیہ کا رونا رو رہے ہیں، کیا اب وہ عدلیہ ظہور پذیر ہوتی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ کیا ہمیں آئندہ آنے والے دور میں صاف شفاف جج ملیں گے؟ ڈور سٹیپ کے اوپر سستا انصاف ملے گا؟ جج اتنے سیکیور ہوں گے کہ اپنے علاقے کے SP کے خلاف ایک فیصلہ دے سکے ہیبیس کارپس میں جو کہ ان کی سیکیورٹی کا ضامن ہے؟ کیا ان کی مالی طور پہ اتنی خوش آئند ہوگی بات کہ وہ کرپشن کی طرف مائل نہ ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ججز کی بحالی تو بہت ضروری ہے، یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ان کو بحال نہیں کریں گے تو انصاف نہیں ہوگا. آئندہ آنے والے ماشاء اللہ کا اگر آپ نے راستہ روکنا ہے تو آج 70 جو ججز جنہوں نے نو کہی ہے، جنہوں نے PCO کے تحت حلف لینے سے انکار کیا ہے، ان کو اگر آپ ریسٹور نہیں کرتے تو ایک پرنسپل وضع نہیں ہوگا کہ بھی جنہوں نے نو کہا تھا ان کو انصاف نہیں ملا. لیکن یہ پورا ساتھ ہی ساتھ یہ سیاستدانوں کو باہمی تعاون کے ساتھ یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ کیا ہم ان عدالتوں، ان ججز کے کٹہروں میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم یہ ایک منطقی ایک فیصلہ کرنے کے لیے، فائنل فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہمیں بھی جسٹس صاحب بلائیں اپنی کورٹ میں، کیا ہم جانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ فیصلہ سیاستدانوں کو کرنا ہے. اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں گیلانی صاحب نے 5 سال ویسے بھی تو کاٹے ہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انفاؤنڈڈ ایک سیاسی طور پہ بنے ہوئے کیس میں 5 سال کاٹے ہیں. اگر وہ جینونلی تیار ہو جائیں کہ بھئی اگر میں کوئی قصوروار ہوں تو اگر 5 سال صحیح طور پہ بھی اگر سزا ہو جائے اور عدالت یہ انہی ججوں کی ہو جو کہ عوام کو قبول ہیں، تو میرے خیال میں ناٹ اونلی مارشاء اللہ کا راستہ روک جائے گا، بلکہ آنے والے دور میں صحیح معنوں میں آزاد عدلیہ کی طرف پہلے قدم کی طرف چل پڑیں گے. یہ شروعات ہوگی، اختتام نہیں ہوگا. اور وکلاء کی تحریک کو میرے خیال میں شارٹ ٹرم میں آبجیکٹو حاصل ہوگا جب ری انسٹیٹمنٹ ہوگی. لانگ ٹرم آبجیکٹو ابھی بھی ان کو نظر میں رکھنے چاہیے، وہ لمبا پیکج ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہوگی، اس میں پالیٹکس ختم کرنی پڑے گی. بار میں سیاسی جماعتوں والے وکیل جو ہیں اپنی اپنی جماعتوں میں جائیں، جو پولیٹیکل جو بار کی جو سٹرگل کرنا چاہتے ہیں وہ بار میں رہیں، جو جج بننا چاہتے ہیں وہ اپنی پریکٹس کی توجہ دیں. میرے خیال میں یہ لمبی سٹرگل ہے جس میں 20 سے 25 سال کا عرصہ درکار ہوگا. اس کو فائنل کمنٹ سے میں کروں گا کمپیر. آپ یہاں کا وکیل دیکھیں برطانیہ کا، یہاں کا وکیل آپ کو سیاسی جماعتوں کا ممبر یا ان کی پالیٹکس میں جاتا نظر نہیں آئے گا. جو پالیٹکس میں چلے جائیں گے وہ بار سے علیحدہ ہو جائیں گے. بار اپنی ایسوسی ایشن یا اپنی لا سوسائٹی یا بار کاؤنسل کے ذریعے بولتا ہے اور انہی کے ذریعے ہر معاملے میں کنسلٹیشن کرتا ہے. اور ججز کا اپنا ایک بینچ کا اپنا ایک حساب کتاب ہے، اور گورنمنٹ اور جوڈیشری اس طرح چلتے ہیں کہ کہیں بھی تصادم کا خطرہ نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں وہ اچیو کرنے کے لیے لمبی محنت کرنا پڑے گی. ٹھیک، اچھا.